بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. صدق الله مولانا العلی العظیم. یہ پارہ نمبر 8 شروع ہو رہا ہے. اس کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں کا تعلق در حقیقت پچھلے مضمون سے ہے، اور وہ مضمون یہ تھا کہ کفار مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہ کرنی تھی، اور وہ آپ علیہ الصلاۃ سے محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے فرمائشی معجزات کو پورا کر دیں تو ہم ایمان قبول کریں گے. کبھی یہ کہتے کہ ہم سے فرشتے آ کر یہ کہیں کہ آپ نبی برحق ہیں. کبھی یہ کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے وہ اگر ہم سے آ کر بات کریں اور کہیں کہ ہاں یہ دین برحق ہے، یہ نبی برحق ہیں، تو ہم ایمان قبول کر لیں گے. کبھی یہ کہتے کہ کوہ صفا پہاڑی کو آپ سونے کا بنا دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ایسا کر بھی دیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ایسا کر دیں کہ ہم آسمان سے ان کے پاس فرشتے بھیج دیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے ان سے بات کرنے لگیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے سامنے لے آئیں، تب بھی اللہ نے فرمایا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں. محض حجت کی بنیاد پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے اور ایمان نہ قبول کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو مجبور کر دیتا کہ کسی بادل کا ٹکڑا اٹھا کر یا ان کی زمین کو آسمان پر اٹھا کر یہ کہے کہ یا تو ایمان قبول کرو یا تو تمہیں ہلاک کیا جائے گا. لیکن اللہ کا دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتے، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اگر مجبور کر دیا جاتا تو امتحان کس بات کا؟ یہی اللہ نے فرمایا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جانا یا مردوں کا زندہ کر کے ان سے بات کرا دیا جانا یا فرشتوں کا اتر جانا ان کے پاس، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا یا ایسا ہو جائے تب بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے اے نبی تو آپ اپنے دل کو تنگ ہونے مت دیں، اس لیے کہ ہر زمانے کے ہر نبی کے ساتھ کچھ لوگ اس طرح کے پائے گئے کہ انہوں نے ایمان قبول نہ کیا، اور حق اور باطل کا یہ جھگڑا شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ہر زمانے کے نبی کے ساتھ اس طرح کے لوگ پائے گئے کہ جنہوں نے جہالت کی بنیاد پر جان بوجھ کر نبیوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ لہذا آپ اس بات سے اپنے دل کو ذرا افسردہ نہ کریں، غم نہ کریں کہ یہ ایمان کیوں قبول نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، تو اے نبی آپ بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام ہے آپ حق کی بات کرتے رہیں، مخالفوں کے بے جا سوالات سے آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا تو آپ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتا تھا کہ ایمان قبول کرو، نہیں تو تمہاری روزی بند کر دی جائے گی، تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو، اور اپنے عقل کے استعمال کی وجہ سے ایمان کو اور اسلام کو قبول کیا جائے۔ اسی لیے جو لوگ مثال کے طور پر اسلام میں اس لیے داخل ہوتے ہیں کہ فلانی لڑکی سے شادی کر لیں، تو ان کا بھی ایمان اس لیے معتبر نہیں کہ ایمان صرف شادی کر لینے کی وجہ سے، یا اسلام صرف شادی کر لینے کی وجہ سے اختیار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اپنی عقل سے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، رسول کی اطاعت کی جائے۔ لہذا جو لوگ محض دنیا کے منافع کے لیے ایمان کو قبول کرتے ہیں ان کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے، اور اپنے اختیار سے ایمان کو اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیات میں 2 جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا۔ ہر زمانے کے نبی کے ساتھ کچھ لوگ اس طرح کے پائے گئے جو لغو سوالات کیا کرتے تھے، لغو بے جا مطالبات کیا کرتے تھے۔ لہذا اگر کوئی ایمان قبول نہیں کرتا تو اے نبی آپ اپنا مشن جاری رکھیں، حق بات کو بتلاتے رہیں۔ جو قبول کرتا ہے عقل سے اپنی، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا ایمان معتبر ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم بالفرض ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے ان کے مطالبے پر کہ وہ آ کر ان سے کہتے کہ یہ نبی برحق ہیں، یا مردے ان سے باتیں کرنے لگتے جیسے ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد اپنی اپنی قبروں سے نکلیں اور ہم سے کہیں، اور اللہ نے فرمایا اور اگر ان کی مانگی ہوئی ہر مانگ ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتا تو بات دوسری تھی، مگر زبردستی کا ایمان نہ مطلوب ہے اور نہ اس کا اعتبار ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان نافرمانوں میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یعنی فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرنا یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، یعنی دنیا سے شر کا خاتمہ کر دیا جاتا اور لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا کہ وہ خیر کو قبول کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر کو قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کو چاہے وہ نیک ہو یا بد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، عقل دی ہے کہ اپنے عقل سے خیر کو قبول کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی افترا پردازیوں یعنی چکنی چپڑی باتوں یا دھوکہ دینے میں یا جہالت کی باتوں میں پڑا رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے لیے یا اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور وہ انبیاء کے دشمن یہ باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان باتوں میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو کرنے والے تھے، گویا کہ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں یا ایمان مخالف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے صاحب ایمان کو اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔